السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، حضرت نورانی پاشا علیہ رحمہ کا قائم کیا ہوا جامعہ انواریہ یہ ادارہ، اس میں مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پارے 23 اور پچھلے درس میں تقریباً 13 رکوع ہم مکمل ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آج ہم 14ویں رکوع سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، پچھلے درس کے آخر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جہنمی جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کا انداز کیا ہوگا، وہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے، اور پھر دنیا میں جن نیک لوگوں کو وہ ستایا کرتے، جن کا مذاق اڑایا کرتے، ان کے بارے میں وہ جہنمی کیا کہیں گے، وہ ساری گفتگو پچھلے درس میں ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے، وہ ہے ایک تو وہ جو واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کو میں پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتے جو اعتراض کیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں جب وہ انسان کو بناؤں تو تم ان کو سجدہ کرو۔ سارے کے سارے فرشتے سجدہ کیے، لیکن ابلیس جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا۔ تو وہ واقعہ اب یہاں سے تفصیلاً شروع ہو رہا ہے۔ قل یا محمد ولکفار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار مکہ سے کہہ دیجئے انما انا منذر، اس کے سوا نہیں کہ اے کفار مکہ یاد رکھو کہ میں صرف اور صرف کیا ہے ڈرانے والا ہوں۔ انا منذر، میں ڈرانے والا ہوں۔ مخوف بالنار، آگ سے میں تم کو ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کوئی بھی خدا نہیں۔ وما من الہ، ما تو نافیہ ہے ہی، من نفی میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ کوئی بھی خدا نہیں ہے الا مگر صرف اللہ الواحد القہار، ایک خدا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، القہار لخلقہ، جو اپنی مخلوق پر ہر اعتبار سے غالب آنے والا ہے۔ رب السماوات والارض، پھر آگے جو اللہ اس میں جلالہ لائے تھے اس کی اب صفت بیان کر رہے ہیں۔ رب السماوات والارض، وہ زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ وما بینہما، اور زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جتنے مخلوقات ہیں ان سب کا پروردگار ہے وہ۔ العزیز، اور یہ بھی دیکھیں اللہ اس میں جلالہ کی صفت ہے، یہ العزیز غالب آنے والا ہے، یعنی الغالب علی امرہ، اپنے حکم پر اپنے معاملے پر وہی غالب آنے والا ہے۔ الغفار لاولیائہ، اس کے جو دوست ہیں اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے جو ہیں ان کی وہ بخشش کرنے والا ہے، ان کی خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے۔ قل لہم، اے حبیب آپ ان کفار مکہ سے یہ بھی کہہ دیجئے ہوا نبأ عظیم، وہ ایک بڑی خبر ہے، وہ ایک بڑی خبر ہے۔ اب یہ وہ ایک بڑی خبر ہے تو وہ سے مراد کون سی خبر ہے اس کو یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، آگے صاحب جلالین اس کے بارے میں خود وضاحت کریں گے۔ انتم عنہ معرضون، تو ایک بات تو یہ کہ ہوا سے مراد قرآن پاک، یعنی قرآن پاک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی باتوں کو بتانے والا کلام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا اہمیت والا کلام ہے وہ، اور بڑی اہمیت والی کتاب ہے۔ اس میں بڑی بڑی خبریں، بڑے بڑے واقعات اس میں ذکر کیے گئے ہیں سابقہ امتوں کے۔ تو ہوا ضمیر القرآن کی طرف لوٹے گی۔ انتم عنہ معرضون، وہ ایک بڑی اہمیت والی عظمت والی کتاب ہے، تم اس کتاب سے منہ موڑ رہے ہو۔ کفار مکہ سے خطاب ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ موڑ رہے ہو۔ اب بتا رہے ہیں اس کی وضاحت، دیکھیں القرآن الذی انبأتکم بہ، کہ وہ قرآن جس کے بارے میں تم کو خبر دے رہا ہوں، اے کفار مکہ وہ قرآن جس کے بارے میں تم کو خبر دے رہا ہوں۔ وجئتکم فیہ بما لا یعلم الا بوحی، اور میں اس کتاب میں تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لایا ہوں۔ وجئتکم
فی ہی اور اس کتاب میں، ہی کا مرجع قرآن پاک، اس قرآن پاک میں تمہارے پاس جاء با چونکہ صلہ آیا ہے تو لانا مانا ہوں گے، تو اس قرآن پاک میں تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لایا ہوں، بیما ایسی ایسی باتیں لایا ہوں، لا یعلم الا بوحی کہ وہ باتیں وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے جانی ہی نہیں جا سکتی، وہی ہی واحد ذریعہ ہے۔ تو اب وہ باتیں میں تم کو بتا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے مجھ پر وحی اتاری جاتی ہے، اور جب مجھ پر وحی اتاری جاتی ہے تو وحی نبی کے علاوہ کسی اور پر نہیں اتاری جاتی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ میں نبی ہوں، اللہ وحی مجھ پر اتارتا ہے اور وہ باتیں میں وحی کے ذریعے سے حاصل کر کر تم تک پہنچاتا ہوں۔ وہ ہوا قولہ تعالی، ایک یہ بات ہوئی، ہوا کا ایک تو مرجع کیا ہوا قرآن پاک۔ اب دوسرا اس کا ایک مرجع یہ بھی مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہوا قولہ تعالی، اور وہ کیا ہے، وحی کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، ما کان لی یا پھر لیا پڑھو، آپ دو طرح پڑھ سکتے ہیں، تو مجھے ملأ اعلی یعنی فرشتوں کے رہنے کا جو مقام ہے وہاں کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، خود سے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، ما کان لی مجھے نہیں ہے، من علم ذرا برابر بھی علم، من بالملأ الاعلی کہاں کا، ملأ اعلی فرشتوں کے رہنے کا جو مقام ہے وہاں پر، تو اذ یختصمون کب کا علم، جب وہ کیا ہے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو جھگڑا کرنا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، اختصم یختصم یہاں پر مراد کیا ہے، آپس میں گفتگو کرنا، کس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، فی شأن آدم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، حین قال اللہ سبحانہ وتعالی جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا تو فرشتوں کے درمیان پارے 1 میں تفصیل سے اس کی گفتگو ہوئی ہے کہ باری تعالیٰ کیا آپ ایسی ہستی کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فسادات پھیلائے گی اور پھر خون بہائے گی، اور ہم جو ہے آپ کی ہمیشہ تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خلیفہ ہم میں سے ہو، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو فرشتوں تم نہیں جانتے، تو لہٰذا تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی آپس میں تو فرشتوں کے درمیان، تو اس وقت میں تو وہاں پر موجود نہیں تھا، حضور بتا رہے ہیں اس وقت یہ گفتگو کے وقت میں وہاں تک موجود تو نہیں تھا، لیکن جب موجود نہیں تھا لیکن وہ بات پورے واضح انداز میں تم پر بتا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو وہاں پر موجود تھی اور وہ ہستی وہ باتیں سن کر مجھ تک پہنچا رہی ہے، وہ ہستی کون ہے، وہ یا تو فرشتہ ہوگا یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، فرشتہ ہوگا تو فرشتہ خود سے کیوں کہے گا، اللہ کے حکم سے ہی کہے گا، تو بات نکلی کہ اللہ کی طرف سے ہی باتیں مجھ تک پہنچائی جاتی ہیں اور اس کو وہی کہتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو عام آدمی پر تو وہی نہیں آتی، وہی نبی پر رسول پر آتی ہے، لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں اور وحی کے ذریعے سے ساری کی ساری باتیں مجھے بتائی جاتی ہیں، اس کی سوا نہیں کہ ما یوحیٰ الیہ میری طرف وہی نہیں اتاری جاتی مگر کس بات کی، الا انما انا نذیر مبین مگر یہ کہ میں تم کو کھلے انداز میں ڈرانے والا ہوں، یعنی میرا کام کیا ہے، کھلے انداز میں واضح طور پر ڈرانا، یہ میرا کام ہے، میں تم کو ڈراتا ہوں۔ اذکر یاد کرو اس وقت کو، اذ قال ربک للملائکۃ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا کہ میں کیا ہے ایک بشر کو، ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، کس سے، من طین مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، اور وہ کون ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو اس میں دیکھیں پارے 1 میں جاعل کا لفظ استعمال ہوا، اب یہاں پر خالق کا لفظ استعمال ہوا۔ جاعل اور خالق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جاعل کا مطلب بنانا، خالق پیدا کرنا، تو اب بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ پیدا کرنا یعنی پہلے وہ موجود نہیں ہیں اب پیدا کیے جا رہے ہیں، جاعل کا مطلب کہ بنانا، یہ معنی ہوتے ہیں، تو اب وہاں پر جو جاعل ہے تو وہ جاعل بھی کیا ہے، خالق کے معنی ہی لیں گے، تو یعنی کہ اب سے پہلے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا چونکہ وہاں پر وجود نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جاعل جو ہے اگرچہ ہم نے لفظ استعمال کیا ہے لیکن خالق کے معنی میں لیں گے، ہم ان کو کیا ہے، پیدا کرنے والے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیں، پھر ابھی کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کر رہے ہیں وہ بھی کلام ختم نہیں ہوا، تو ایک تو پہلی بات یہ ہوئی کہ میں تمہارے یعنی کہ میں تم ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر اس کے بعد آگے حکم دیے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
بس جب میں اس کو برابر برابر کر دوں، یعنی اتممتہ، جب میں اس کی تخلیق برابر کر دوں، اچھے انداز میں اس کو پیدا کر دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور میں اس جسم میں، یعنی وہ جو بشر ہے اس بشر کے اندر میں اپنی روح پھونکوں مطلب اجریتو، میں اپنی روح کیا ہے اس میں جاری کر دوں، فصار حیا، پس جب وہ زندہ ہو جائے تو آگے کیا حکم ہے، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب کے سب، یہ قعوا فعل امر جمع کا صیغہ ہے، فقعوا لہ ساجدین، تو تم کیا کرو کہ اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے اس کے سامنے تم کیا ہے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اب اس میں لفظی جو بحث ہے بتا رہے ہیں، وَإِضَافَةُ الرُّوحِ إِلَيْهِ تَشْرِيفٌ لِآدَم، اب یہ روحی کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی روح کی نسبت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی، تو کیوں کی؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو شرف بخشنے کے لیے، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اس طرح کیا گیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی عظمت کو بتانا اللہ کو مقصد ہوتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں، جیسے کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو یہ جس کی عظمت لوگوں کے ذہنوں میں بڑھانا اصل مقصد ہوتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ تو روحی حضرت آدم علیہ السلام کی جو روح ہے اس کی نسبت اپنی طرف کیے، اس کی عظمت اور شرف کو بتانے کے لیے۔ اب روح ہے کیا چیز؟ آخر بتا رہے ہیں کہ وہ روح جو ہے والروح جسم لطیف، روح کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ والروح جسم لطیف، تو روح کیا ہے ایک ایسا جسم لطیف ہے، یحییٰ بہ الانسان، کہ جس کے ذریعے سے انسان کیا ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے، بنفوذہ فیہ، کب؟ جب تک وہ روح انسان کے جسم میں سرایت کر جائے، انسان کے جسم میں موجود رہے، اس وقت تک وہ زندہ رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ روح انسان کے جسم سے نکل جائے، اب وہ کیا ہے انسان مردہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو روح کی یہاں پر مختصر تعریف بتائے۔ چلیے، فقعوا لہ ساجدین، تو تم کیا کرو ان کو سجدہ سجدہ کرتے ہوئے تم کیا ہے گر جاؤ اس بشر کے سامنے۔ سجود تحیۃ بالحناء، تو اب یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں کہ سجدہ کیسا؟ سجدہ تعظیمی، تحیۃً منی تحیۃً کہتے ہیں عربی زبان میں سلام وغیرہ کو، تو اب یہاں پر سلامی سجدہ ہو یا پھر کیسے سلامی سجدہ، مطلب بالانحناء کہہ کر، تو انحنا ینحنی، انحنا کے معنی آتے ہیں کہ جھک جانا، یعنی کہ سلام کرتے ہوئے بالکل جھک کو انداز میں اس کو کیا کرتے ہیں معاشرے میں، اب جس کو ابھی عام انداز میں یوں سمجھیں کہ فرشی سلام جسے کہا جاتا ہے، فرشی سلام جسے کہا جاتا ہے، بالکل جھک کر سلام وغیرہ کرنا۔ تو یہاں پر اسی انداز کا، وہی نہیں، یہ تو ایک معاشرے میں بنا لیے ہیں فرشی سلام وغیرہ، لیکن اسی انداز کا جھکنا یہاں پر مراد ہے بالانحناء کا مطلب، یعنی عام نمازوں میں جیسے سجدہ کرتے ہیں کہ 7 اعضاء لگا کر، پیشانی، ہاتھ، گھٹنے، پیر وغیرہ لگا کر، ویسا مراد نہیں، بالانحناء کہہ کر صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ جھکنا یہاں پر مراد ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ وغیرہ کرنے کا حکم غیر اللہ کو کیسے دیا گیا؟ تو اب ایک بات عام انداز میں یاد رکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، شریعت وہی نافذ کرنے والی، شرعی احکامات اللہ کی طرف سے آنے والے ہیں۔ اب اس کو اختیار ہے جو کام کرنے کا حکم دے، بندہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور جو کام کرنے سے رکنے کا حکم دے وہ بندے کو چاہیے کہ اس کام کرنے سے رک جائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فقعوا لہ ساجدین کہہ کر، اللہ نے حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو اب ظاہر سی بات ہے اب شرک کی علامت تو یہاں پر نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ خالق حکم دے رہا ہے، کوئی بندہ اپنی طرف سے کرتا تو یہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن خالق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے حکم دے رہا ہے، تو لہٰذا اب جب خود وہ حکم دے رہا ہے تو شرک کا شائبہ کیسے ہو سکتا ہے، شرک اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم غیر اللہ مراد لیں گے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب چونکہ دیکھتے چلے جائیں کہ احکامات مختلف شرائع کے اعتبار سے، شریعتوں کے اعتبار سے احکامات الگ الگ ہوتے ہیں، بدلتے چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں الگ احکامات تھے، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں الگ احکامات تھے، حضور کے لیے الگ احکامات دیے گئے، تو شریعت کے اعتبار سے الگ الگ احکامات اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو ممکن ہے الگ وہ شریعت کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے حکم شرع الگ ہوگا، اور اس زمانے میں حکم شرع الگ ہے، کہ اب کے زمانے میں سجدہ تعظیمی وغیرہ اس طرح کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے،
سابقہ امتوں میں ممکن ہے جائز ہوگا، یہ ایک بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر فقعوا لہ ساجدین، یہ بات اس وقت کی ہے جب کہ ابھی شریعتوں کا حکم ہی نہیں آیا تھا، شریعت کا نام و نشان ہی نہیں تھا، تو پھر شریعتوں کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو بات یہاں پر یہی کہی جا سکتی ہے کہ شریعت ابھی اتاری نہیں گئی تھی، لیکن شارع جو شریعت بنانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو موجود تھا، لہٰذا وہ اپنی طرف سے حکم دیا۔ تو اب مخلوق کو، بندوں کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ کیسے حکم دیا جا سکتا ہے اور پھر کیوں حکم دیا گیا، اس طرح کے اعتراض کرنے کا مخلوق کو اختیار نہیں۔ کیوں؟ خالق چونکہ وہاں پر حکم دے رہا ہے تو اس کے حکم کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر لینا یہی مخلوقیت کی علامت ہے، یہی مخلوق ہونے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سب کے سب کیا ہے، سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو فرشتے سارے کے سارے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم پر سجدہ کیے، کلھم اجمعون۔ فیہ تاکیدان، اب بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں دو تاکید لائے گئے، ایک لفظ کل کے ذریعے سے اور دوسری لفظ اجمعون کے ذریعے سے، تو مطلب سارے کے سارے فرشتے کیا ہے، سجدہ کیے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب یہ ابلیس ہے کون؟ تو بتا رہے ہیں ہوا ابو الجن، وہ جناتوں کا بڑا آدمی، یعنی کہ والد تو خیر والد معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر سردار لینا زیادہ بہتر ہے۔ جنات جو بھی ہیں سرکش ان کا یہ بڑا سردار ہے۔ کانا بین الملائکۃ، ہوتا کیا تھا، یہ فرشتوں کے درمیان رہا کرتا تھا۔ تو اب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابلیس بھی کیا ہے، فرشتوں میں سے ہی ہے، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے انسان میں مختلف اعتبار سے لوگ رہا کرتے ہیں، جنسیت ایک ہے لیکن بعض کافر ہیں، بعض مومن ہیں، بعض مشرک ہیں، جنسیت ایک ہے لیکن الگ الگ اعتبارات سے ہیں، تو ویسے ہی فرشتے اور ابلیس یہ جنسیت کے اعتبار سے ایک ہے، دونوں بھی جن ہیں۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، اور یہ ابلیس اور جنات وغیرہ یہ بھی کیا ہے، یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں، تو اسی لیے کیا ہے وہاں پر ابلیس جو ہے فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن جنس فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ابلیس تو سنگت میں رہنے کی وجہ سے ایک جیسا تھا، ساتھ میں رہنے والا تھا، لیکن حقیقت اس کی جو ہے، تخلیق اس کی جو ہے وہ بالکل مختلف تھی، اس کو آگ سے بنایا گیا تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا ہے، اور یہ ابلیس جو شیاطین وغیرہ ہے ان کو کیا ہے، آگ سے بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال جو اصل یہ سب وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ الا جو حرف آیا ہے وہ بتانے کے لیے کہ الا حرف استثناء جو ہے یہاں پر استثناء منقطع ہے، متصل نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ متصل اور منقطع میں کیا ہوتا ہے، مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کی جنس ایک ہو تو متصل ہوتا ہے، اور دونوں کی جنس الگ الگ ہے تو منقطع ہے۔ تو یہاں پر مستثنیٰ منہ کیا ہے، فرشتے ہیں، اور مستثنیٰ کیا ہے، ابلیس ہے، تو منقطع اس لیے کہے کہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے، وہ نوری مخلوق ہے، یہ ناری مخلوق ہے، اسی لیے کیا ہے جنس مختلف ہو گئی دونوں کی۔ تو بہرحال ابلیس جو ہے سجدہ نہیں کیا، استکبر وکان من الکافرین، وہ تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، فی علم اللہ۔ ہاں آپ دیکھیں کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا، دو معنی یہاں پر نکلتے ہیں، ہے ایک ہی لفظ لیکن اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں وہ پہلے سے ہی کافروں میں سے تھا، فی علم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ ابلیس کیا ہے، کافر ہے، لیکن اس کا کفر ظاہر کب ہوا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کیا تو اس وقت اس کا کفر ظاہر ہوا، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات اس کے یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے وہ کافروں میں سے نہیں تھا، جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا تو اس وقت وہ کیا ہے، کافروں میں سے بن گیا۔ تو دونوں معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر صاحب جلالین پہلے والے معنی مراد دے رہے ہیں کہ پہلے سے وہ کافر تھا، اس کا کفر ظاہر حکم الہی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہوا۔ چلیے قالا، اور ایک تو یہ کہ سجدہ کرنے سے رک گیا، بات وہیں پر نہیں رکی، قالا اس کے بعد مزید اس نے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت سے، دست قدرت سے میں جس کو پیدا کیا ہوں، اس کو تو سجدہ کرنے سے کون سی چیز نے تجھے روکا، یعنی جس بشر کو میں بنایا ہوں اس کو پیدا کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا ہے، کیوں آخر تو سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں ہاں، تولیت خلقہ، یعنی اس کی پیدائش کی ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیا، جس کو پیدا کرنے کی ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیا تھا۔ جب میں اس کو پیدا کیا
تو اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کون سی چیز مانع ہوئی، کون سی چیز روکی؟ اب یہ یہاں پر بھی دیکھیں، بیدیہ، میرے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تو مطلب یہاں پر بھی جیسے روحی، روح کی نسبت اللہ اپنی طرف کیے تھے، تو یہاں پر بشر کی تخلیق کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے ہاتھ کی طرف کر رہے ہیں۔ تو وہذا تشریف لآدم، یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شرف کے طور پر کہا گیا ہے۔ فإن كل مخلوق تولی اللہ خلقہ، کیونکہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اس کے پیدا کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ ساری کی ساری مخلوق کو پیدا کرنا یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لی ہے۔ تو پھر خاص طور پر آدم علیہ السلام کو تخلیق کا تذکرہ کیوں کیا گیا کہ ان کی پیدا کرنے کی ذمہ داری میں نے اپنے ذمے لی ہے؟ تو مطلب یہ کہ ان کو شرف بخشنے کے لیے، ان کی عظمت کو بتانے کے لیے یہ اس طرح کلام کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یدن کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے تو اس کے دو تعویلات بیان کرتے ہیں۔ پہلی متقدمین علماء اور متاخرین علماء، شاید ممکن ہے کہ ہم اس کی وضاحت اس سے پہلے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، اب چونکہ بات آئی تو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے یا پھر آنکھ ہے، ناک ہے، یہ ساری باتیں جو بتائی جاتی ہیں تو اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ ہاتھ کا جہاں پر بھی تذکرہ کیا جائے گا تو وہاں حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جیسے کہ یہاں پر بیدیہ ہے تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو ہاتھ حقیقی معنی مراد نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں پر مرادی معنی مراد لیں گے کہ اپنے دست قدرت سے، قدرت مراد لیں گے۔ یہ ہو گئی بات۔ اور ویسے ہی جہاں پر چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراد ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کا چہرہ وہاں پر باقی رہے گا، باقی کی ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، تو اللہ کا چہرہ ہے کیا، تو وہاں پر کیا مراد لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد لیں گے۔ تو یہ ہو گئی بات۔ تو بعض علماء کرام بیان کیے ہیں کہ اس کے جو لفظ ہوگا حقیقی معنی مراد نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے مرادی معنی مراد لیں گے، یہ ہو گئی۔ بعض دوسرے جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی مراد لیں گے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، چہرہ بھی ہے اور سارے کے سارے اعضاء ہیں، لیکن کیسے ہے یہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے شایان شان کے مطابق اس کے ہاتھ بھی ہیں اور پھر ہر چیزیں اس کے پاس ہیں، ہر اعضاء اس کے ہیں، لیکن کیسے ہیں انسان کو اس کے غور و فکر کرنا کہ انسان کے جیسے 5 انگلیاں ہیں، اللہ کی بھی ایسے 5 انگلیاں ہیں، جیسی آنکھ ہے ویسی ہی اللہ کی آنکھ ہے، یہ تصور انسان کے لیے ہرگز کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا۔ کیسا ہے یہ تصور کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو علماء کرام کی اس میں دو رائے ہے جو ہم یہاں پر مختصر طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو بیدئی جو یدن کا لفظ آیا تو اس کے ضمن میں ہم بیان کیے، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ بنانا چاہتا ہے وہ اس کا ہاتھ بنا لیا ہے، جیسے اس کا چہرہ رکھنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرہ۔ مومن کو حکم ہے کہ اللہ کے چہرے پر یقین رکھے، اللہ کی بات پر یقین رکھے، اللہ کے ہاتھ پر یقین رکھے، لیکن کیسا ہے اس کے بارے میں غور و فکر نہ کرے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو علماء کرام کا جو دوسرا طبقہ ہے وہ اس جانب گیا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں کہ استکبرتا، کیا تو تکبر کیا، الان انی سجود، سجدہ کرنے سے تو اب تکبر کیا۔ ابھی استکبرتا دیکھیں کہ اصل میں استکبرتا تھا تو دو حمزے ایک ساتھ آئے، دوسرا حمزہ جو باب استفعال کا جو حمزہ ہے چونکہ وصلی ہوا کرتا ہے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے، تو حمزہ وصل کو گرا کر کیا کیے ہیں، حمزہ استفہام کو حمزہ وصل کی جگہ میں رکھ کر استکبرتا پڑھے ہیں۔ الان انی سجود، اب تو سجدہ کرنے سے تکبر کیا، استفہام توبیخ، یہ استفہام کیا ہے، توبیخ، یعنی ڈانٹنے کے لیے استفہام استعمال کیا گیا ہے۔ ام کنت من العالین، یا پھر تو پہلے سے ہی کیا ہے تکبر کرنے والوں میں سے تھا، بڑائی جتلانے والوں میں سے تھا، المتکبرین فتکبرت عن السجود لکونک منہم، تو جو متکبرین میں سے پہلے سے ہی تھا، بڑائی جتلانے والوں میں سے پہلے سے ہی تھا، تو اس کی وجہ سے، ان میں سے ہونے کی وجہ سے تو اب تکبر کیا ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں بیان فرمائیں، قال، تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے کے بعد ابلیس نے کہا انا خیر منہ، باری تعالیٰ تو اس بشر کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے لیکن میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو ان کو، جو بشر ہے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی جو صفت ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی زمین پر دبی ہوئی ہوتی ہے، تو اوپر کی طرف جانا اس کا مطلب یہ ہوا
بیٹھی ہوئی جو چیز ہے اس کے مقابلے میں جو اوپر کی طرف جاتی ہے بڑھتی رہتی ہے چیز، اس کا مقام بلند ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو حکم دیتے کہ مجھے سجدہ کریں، لیکن مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو سجدہ کرنا۔ یہ اپنے اندازے سے، اپنے قیاس سے شیطان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس طرح کی کیا کہیں گے اس کو، عام انداز میں لنگڑی تعویلیں کرنے لگا۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں، قال، یہ جواب سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس کو بتائے کہ فخرج منہا، بس تو اب یہاں سے جب یہ نافرمانی کیا ہے، حضرت آدم کی تعظیم کا عظمت کا انکار کیا ہے، یہاں سے نکل جا تو، فخرج منہا ای من الجنت، جنت سے نکل جا۔ اب یہ منہا کی ضمیر بتا رہے ہیں کہ یا تو جنت کی طرف ہوگی یا پھر آسمانوں کی طرف ہوگی۔ وقیل من السماوات، آسمانوں سے تو نکل جا اور جنت سے تو نکل جا۔ فإنک رجیم، بس بے شک تو کیا ہے، دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے تو، مطرود، دھتکارا ہوا ہے۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور جزا اور سزا کے دن تک، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ قال، تو جب وہاں سے پروردگار کے دربار سے جب وہ دھتکارا ہوا ہو کر نکلا تو جاتے جاتے پروردگار سے عرض کرنے لگا کہ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار تو مجھے کیا کر، جس دن تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، لوگ جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس وقت تک تو مجھ کو مہلت دے دے۔ انظرنی ای امہلنی، تو مجھ کو مہلت دے دے۔ قال، پروردگار عالم نے کہا کہ فإنک من المنذرین، جا تو کیا ہے مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے، تو جو قیامت کے دن تک کیا ہے ڈھیل دے دی جائے گی، مہلت دی جائے گی۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم دن کا جو مقررہ وقت ہے، ایک جو معلوم دن ہے وہ کیا ہے قیامت کا دن، اور اس کا جو مقررہ وقت ہے کہ کب کون سے وقت میں قیامت آئے گی، تو اس وقت تک کیا ہے تجھے مہلت دی جائے گی۔ اور وہ کون سا وقت ہے، وہ النفخۃ الاولیٰ، معلوم دن، قیامت کے دن میں جس وقت سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ سور پھونکنے تک تجھے مہلت دی جائے گی۔ قال، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار سے اس کو یہ مہلت دی گئی تو وہ قال کہنے لگا فبعزتک، اے پروردگار تیرے جاہ و جلال کی قسم، اب یہاں پر وہ قسم کھا کر کہنے لگا تیرے جاہ و جلال کی قسم، لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان لوگوں کو کہ جن کی وجہ سے میں تیرے دربار سے دھتکارا ہوا ہوں، تو مجھے کیا کر دیا ہے، مردود کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میں ان سب کو ضرور کیا ہے گمراہ کر دوں گا، لأغوینہم، گمراہ کر دوں گا، سرکشی میں مبتلا کر دوں گا، الا، ہاں مگر، عبادک منہم المخلصین، تیرے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے یعنی ایمان والے جو بندے ہوں گے، میں ان کو کیا ہے ہرگز کیا ہے گمراہ نہیں کروں گا۔ قال، یہ ان کی باتیں، شیطان کی بات سننے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے جواب میں کہا فالحق والحق اقول، اور بالکل حق ہے، والحق اقول، اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، فالحق والحق اقول، حق ہے اور میں بالکل حق بات ہی کہتا ہوں۔ چلیے مطلب کیا ہوا کہ یہ جو بات ہے کہ شیطان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کر آیا کہ میں سارے کے سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن ایمان والے جو لوگ ہیں ان کو میں گمراہ، تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کروں گا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ فالحق، بس حق یہی ہے، والحق اقول، اور میں کیا ہے حق بات کہوں گا۔ تو اب یہ حق یہی ہے، حق بات میں کہوں گا، کیا مطلب اس کا؟ اب اس کی یہاں پر چونکہ بہت ساری وضاحت آئی ہے اور اس کے پڑھنے میں بہت سارے اختلاف ہے، تو لہٰذا اس کو بھی بیان کریں گے، اور جو قرات الگ الگ انداز میں پڑھی جائے گی تو معنی بھی کیا ہے ویسے تبدیل ہوتے جائیں گے، تو وہ سارے یہاں پر اب بتا رہے ہیں۔ چلیے، قال فالحق والحق اقول، سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت میں 2 مرتبہ الحق کا لفظ آیا ہے، تو دونوں مرتبہ بتا رہے ہیں بنصبہما، دونوں الحق کے نصب کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی فالحق والحق اقول، یہ ہوا ایک قرات میں دونوں کو نصب سے پڑھیں۔ دوسری قرات ورفع الاول ونصب الثانی، پہلے والے کو پیش کے ساتھ، دوسرے والے کو زبر کے ساتھ، یہ ہو گئی بات۔ تو 2 قرات دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا گیا ہے، دونوں کو نصب کے ساتھ، دوسری قرات کیا ہے پہلے والے کو رفع کے ساتھ، دوسرے والے کو نصب کے ساتھ۔ فنصبہ بفعل بالفعل بعدہ، اب نصب جو آ رہا ہے دوسرے الحق کو، وہ کیا ہے، نصب کیوں آ رہا ہے اس کو، اس کے بعد جو فعل ہے اس کی وجہ سے، اس کے بعد فعل کیا ہے اقول فعل فاعل ہے، اور الحق کیا ہے اس کا مفعول مقدم بن جائے گا، تو مفعول مقدم مانتے ہوئے
وہ کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کو منصوب پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ایک ہوگی بات۔ اب یہ تو دوسرے والے کو منصوب پڑھنے کی وجہ بتائے۔ پہلے والا جو ہے ونصب الاول، پہلے والے کو منصوب کیوں کہا گیا؟ قیلا، تو اس کو نصب دینے والا جو ناصب ہے کون ہے؟ وہ قیلا بالفعل المذکور، مذکورہ جو فعل ہے یعنی اقول جو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے وہی اس کو کیا ہے؟ نصب دے رہا ہے۔ وقیلا علی المصدر، ایک تو یہ ہو گئی کہ اقول جو بعد والا فعل ہے وہی اس کو کیا کیا ہے؟ نصب دیا ہے۔ اور ایک دوسری بات بتا رہے ہیں کہ الحق جو منصوب ہے پہلا والا وہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، فعل محذوف کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے۔ وقیلا علی المصدر، مصدر یعنی کہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھا جائے گا۔ ای احق الحق، یعنی میں حق کو ہی ثابت کرتا ہوں، یہ معنی ہوگا۔ تو بہرحال کیا بات میں ہوئی؟ دیکھیں منصوب پڑھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں منصوب پڑھا جائے گا دونوں کو بھی؟ تو پہلے والے کو جو منصوب پڑھ رہے ہیں آپ فالحق، تو اب الحق کو جو زبر آ رہا ہے بعد میں جو اقول فعل ہے اس کا مفعول مقدم ہوگا، اس وجہ سے پڑھیں گے، یا نہیں تو فالحق جو پہلے والا الحق ہے اس سے پہلے فعل محذوف مان کر احق اس کا یہ مفعول مطلق بنا دیں گے، یہ بات بھی ہو جائے گی۔ دوسرا والا جو ہے وہ تو سیدھی بات یہ دوسرے جو فعل ہے اقول اس کا مفعول مقدم ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے، یہ ہوگی بات۔ اور دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ وقیلا علی نزع حرف القسم، حرف قسم کو کیا ہے؟ نزعیں سے اتار لینا، یعنی حرف قسم حذف کر کر کیا ہے اس کو یہاں پر منصوب پڑھا گیا ہے، یعنی اقسم بالحق، اس طرح مانے اقسم بالحق، تو با حرف قسم اپنے مدخول کو کیا ہے؟ زبر دیا، زیر دیا تھا، کسرہ کے ساتھ پڑھے تھے، تو لہٰذا وہ با کو گرا کر کیا ہے؟ مجرور جا کر اب وہ با گرنے کی وجہ سے منصوب پڑھا گیا ہے۔ منصوب بنزع الخافض جسے کہتے ہیں کہ حرف جر کو گرا کر اس کے مجرور کو کیا ہے؟ منصوب پڑھا جاتا ہے، عربی زبان میں قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر بھی فالحق جو پہلے والے الحق کو جو منصوب پڑھے ہیں وجہ کیا ہے اس کی؟ منصوب بنزع الخافض کا قاعدہ یہاں پر ثابت ہو رہا ہے۔ یہ دو ہو گئے، یعنی کہ نصب پڑھنے کی تین صورتیں ہوں گی، یا تو اقولو جو بعد میں فعل آ رہا ہے اس کی وجہ سے منصوب پڑھیں، یا پھر اس سے پہلے فعل محذوف مانے احق، یا نہیں تو وہ منصوب بنزع الخافض کے اعتبار سے با کو حذف کر کر اس کی بجائے مجرور کو منصوب پڑھے ہیں، یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں۔ رفع سے پڑھنے کی صورت بتا رہے ہیں ورفعہ علی انہ مبتدأ محذوف الخبر، تو اب بتا رہے ہیں کہ رفع سے جب پڑھیں گے تو خبر محذوف کا یہ مبتدا ہوگا، یہ مبتدا ہوگا، اور پھر اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ علی انہ، اس طور پر کہ مبتدا وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، محذوف الخبر، اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، کیا ہے؟ ای فالحق منی، منی یہ جو ہے شبہ فعل کے متعلق ہونے کے بعد یہ الحق مبتدا کی خبر بن جائے گی، تو مطلب کیا ہے؟ حق میری ہی طرف سے ہے۔ وقیلا، یا نہیں تو فالحق قسمی، یہ بھی مانا جائے گا۔ تو بہرحال خبر محذوف ہوگی، اب وہ محذوف خبر یا تو منی کو بنائیں آپ یا پھر قسمی کو بنائیں، دونوں بھی مناسب ہے۔ دونوں صورتوں میں بھی کیا ہے؟ فالحق جو پہلے والا ہے وہ مرفوع پڑھا جائے گا۔ اب چلیں فالحق میں قسم آ گیا اور پھر حرف قسم بھی وہاں پر محذوف ہے، تو جواب قسم کیا ہوگا؟ آگے بتا رہے ہیں وجواب القسم، جواب قسم کیا ہے؟ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ تو چونکہ یہ ابلیس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے مردود ہوا، اللہ کے دربار سے نکلتے ہوئے اللہ سے چیلنج کر کر نکلا کہ میں تیرے جن کی وجہ سے میں دھتکارا گیا ہوں میں ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ ضرور جہنم کو میں تجھ سے بھی بھر دوں گا، یعنی تجھ سے من کا بذریتی کا، تجھ سے مطلب تیری جتنی بھی اولاد ہوگی وہ ساری کی ساری اولاد سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ وممن تبعک منہم، اور ان لوگوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا، وممن تبعک منہم، ان لوگوں میں سے جو پیروی کرے گا تیری، ان سب سے میں کیا ہے؟ جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اب یہ جواب قسم ہو جائے گا۔ قل، چلیے بات یہاں پر ختم ہو گئی، اب یہاں سے ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ نکلا کہ جب ابلیس اللہ سے چیلنج کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے جواب میں فرما دیا کہ جو تیری باتیں مانے گا، صحیح راستہ چھوڑ کر تیری پیروی کرے گا، اس کو بھی کیا ہے؟ تیرے ساتھ میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ آگے بتا رہے ہیں قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں اے لوگوں میں تم سے اس کے بدلے میں
یعنی علی تبلیغ رسالتی، جو پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں تم تک پہنچایا ہوں اس کے بدلے میں تم سے من اجرن کوئی بھی معاوضہ، کوئی بھی بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ جعلن کہتے ہیں عام زبان میں تنخواہ وغیرہ کو، تو مراد یہاں پر معاوضہ بدلہ یہ لیں گے۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلف سے کام لینے والا ہوں۔ وما انا من المتکلفین، تکلف سے کام لینے والا بھی نہیں ہوں میں، یعنی تکلف سے کام لینا مطلب اب یہاں مراد جو ہے المتقبلین القرآن من تلقاء نفسی۔ یاد رکھیں کہ باب تفاعل کا ایک خاصہ کیا ہوتا ہے؟ بتکلف کام کرنا۔ تو اب تقبل من تقبلین القرآن، تو قرآن کو بتکلف کہنا مطلب اپنی طرف سے بنا بنا کر پیش کرنا، یہ معنی ہوں گے۔ تو قرآن کو میں اپنی طرف سے بنا بنا کر پیش کرنے والا نہیں ہوں۔ المتقبلین القرآن من تلقاء نفسی، میری طرف سے میں قرآن کو بنا بنا کر پیش کرنے والا نہیں ہوں۔ ان ہوا، وہ قرآن نہیں ہے مگر الا ذکر للعالمین، عالموں کے لیے کیا ہے وہ قرآن سارا کا سارا نصیحت ہے۔ عالم سے مراد کیا ہے؟ اب بتا رہے ہیں انسان اور جنات جو کہ عقل مند ہیں، ذوی العقول ہیں، وہ مراد ہیں۔ دون الملائکہ، عالم میں چونکہ فرشتے یہاں پر داخل نہیں ہوئے، کیونکہ ایک مقام پر جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، تو وہاں العالمین جو ہے تو اس میں سارے کے سارے لوگ شامل ہو گئے تھے، فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، سارے کے سارے شامل ہیں۔ اور پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، تو وہاں پر بھی فرشتے بھی ہے، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، تو یہاں پر بھی عالمین کا تذکرہ آیا۔ تو یہاں انسان جنات کے ساتھ ساتھ کیا فرشتے بھی ہیں کیا؟ تو بتا رہے ہیں فرشتوں کے لیے قرآن پاک کی نصیحتیں، انسان اور جناتوں میں جو سرکش ہیں، راہ حق سے جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ فرشتے تو الحمدللہ پہلے سے ہدایت کے راستے پر ہیں، وہ کبھی راہ حق سے بھٹکتے نہیں ہیں، اور خود فرشتوں کا کلام ہے کہ نہ وہ کبھی عبادت کرنے سے بھٹکتے ہیں، تھکتے ہیں، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، تو لہٰذا اب ان کے لیے یہ قرآن پاک نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ انسان اور جناتوں کی ہدایت کے لیے کیا ہے؟ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو اس کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں للانس والجن العقلاء دون الملائکہ، اور وہ بھی کون ہے؟ ذوی العقول ہیں، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ عقلاء کا لفظ لا کر یہاں پر ایک سمجھنے کے قابل یہ ہے کہ ذوی العقول کا مطلب انسانوں میں جو کم عقل جو بچے ہوا کرتے ہیں، نابالغ بچے، یا پھر پاگل جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ احکامات نہیں ہوں گے۔ تو قرآن پاک کی جتنی بھی احکامات ہیں، ذوی العقول جو ہے، عقل مند جو لوگ ہیں، ان کے لیے احکامات ہوں گے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور اے کفار مکہ تم ضرور جان لوگے، نبأہ ان کی خبر، تم ضرور ان کی خبر جان لوگے، یعنی خبر صدق ہی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، اور حضور پر جو کلام پاک نازل کیا گیا ہے وہ سچا کلام ہے، اس کی حقیقت کو اور اس کی سچائی کو اور اس کی حقانیت کو تم ضرور جان لوگے۔ کب؟ بعد حین، ایک وقت کے بعد تم جان لوگے۔ ایک وقت کے بعد یعنی یوم القیامہ، قیامت کے دن تم کیا ہے؟ اس کو جان لوگے، اور حقیقت تم پر کھل جائے گی کہ قرآن پاک سچا کلام تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے رسول اور نبی تھے۔ چلیے ایک چیز یہاں پر اب بتا رہے ہیں کہ قاعدہ آپ عربی زبان کا یاد رکھیں تو یہ آگے جو مفہوم آ رہا ہے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ علمہ چونکہ افعال قلوب میں سے، تو افعال قلوب کے لیے کم سے کم کیا ہے؟ متعدی بدو مفعول ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے دو مفعول آیا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر لتعلمن میں علمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اب اس کے دو مفعول نہیں ہے نا، نبأہ ایک ہی مفعول ہے نا، تو بتا رہے ہیں اس کا جواب ایک تو یہ دیے کہ لتعلمن میں جو علمہ ہے اس کے حقیقی معنی بھی نہیں ہے، بلکہ علمہ عرفہ یعرف کے معنی میں لیا جائے گا۔ تو اب جب علمہ عرفہ کے معنی میں ہوگا، لہٰذا اس کے اب ایک مفعول بھی آنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ ہوئی بات۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علمہ یہاں پر اپنے حقیقی معنی میں ہے، تو حقیقی معنی میں ہے تو دونوں مفعول ہونا ہے نا، تو ایک مفعول نبأہ ہے، اور بعد حین دوسرے مفعول کے قائم مقام اس کو کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر صاحب جلالین بتا رہے ہیں علمہ بمعنی عرفہ، علمہ جو ہے یہاں پر عرفہ کے معنی میں ہے۔ واللام قبلہا، اور اس سے پہلے جو لام ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ میں جو لام ہے وہ کیا ہے؟ لام قسم، لام کیا ہے؟ وہ قسمیہ ہے، اور پھر ہاں لام قسم مقدر، وہ لام کیا ہے؟ قسم مقدر پر دلالت کرنے والا نام ہے۔ وہ کیا قسم مقدر کیا ہے؟ تو واللہ، اللہ اس میں جلالہ لام سے پہلے مقدر ہے، تو ہاں وجہ کیا ہے؟ واو بھی حرف ہے اور لام بھی حرف ہے، تو دو حرف ایک ساتھ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے واو اور لام سے پہلے
اللہ جو اصل قسم جس کی کھائی جا رہی ہے وہ وہاں پر محذوف ہے، تو لہٰذا وہ اعتراض دو حرف ایک ساتھ آ سکتے ہیں، آئے ہیں، یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ واو لام پر نہیں بلکہ واو دراصل اللہ اس میں جلالہ پر داخل ہوا ہے جو کہ وہاں پر محذوف ہے، تو اب وہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو ای واللہ کہہ کر خود ظاہر کر رہے ہیں، تو اب ترجمہ کیا ہے؟ واللہ قسم بخدا لتعلمن نبأہ بعد حین، حضور پاک علیہ السلام کی سچائی ایک وقت کے بعد وہ ضرور کفار مکہ جان لیں گے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر سورہ صاد مکمل طور پر ریکارڈ کیے ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں سورہ زمر کا آغاز کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو ہمارے اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس کی ریکارڈنگ میں مدد کیے ہیں جس اعتبار سے بھی، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔